ہم لوگ ناشتہ والا نہیں چاپ لانا چاہتے تھے، جلدی کرو لوگ بیٹھے ہوئے، تعلیم بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا تعلیمین ادب اس سے زیادہ اس مجلس کا بادشاہ سے بہت اہتمام. کوئی حال ہو چائے بھی پوچھتے نہیں، تعلیمین بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طلب پیدا فرماتے ہیں. تعلیم بہت اصلاح و تربیت میں بہت محنت کرتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. بعد میں راتوں گزر جاتی تھی، کسی بات پر ہو گئی کوئی کمی تو اس کی پوچھ تاچھ میں رات گزر جاتی تھی. ایسا نہیں کہ جیسے آئے گئے سب کی اصلاح پر نظر. خود بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے. فرمایا حضرت نے کہ بہت سے لوگ مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں غالباً جن کو دنیا مافیہ کی خبر نہیں رہتی. تو خواجہ صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب سے فرمایا کہ وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق حضرت کر رہے تھے. اب دیکھ پیر بھائی نے ان کی تعریف کی ہے، یہ خوش ہوئے. وسیع اللہ حضرت حسن بہت بڑے شاعر بھی تھے، صاحب نسبت بھی تھے. اور میں وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق حضرت فرما رہے تھے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کھل کر کے ان کی تعریف کی ہے. دعا کے بادشاہ صلی اللہ علیہ. پھر حضرت تھانوی اللہ کا شکر، یہ خود حضرت تھانوی فرمائے کہ بہت سے لوگ مجلس میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں کہ مجلس میں دنیا مافیہ کی خبر نہیں رہتی. تو کسی نے کہا خواجہ صاحب نے ماشاء صلی اللہ علیہ متعلق یہ تمہاری متعلق کہا تھا کہ پہلے دل صاف، یہ خوبی کی بات ہے بھائی دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طلب عطا فرمائے. سننے سنانے کا معمولی نہیں ہے. سما پہلے تو سما ہی ہو، سما اس کے بعد فہم ہے. سمعنا واطعنا، سمعنا ہے نا، سنا اور اطاعت کے پر منحصر ہے. جب چاہے گا تب سمے سنا ہم نے، اور سننے کے بعد اطاعت کر لیا. تو سننا بھی ہے جی، تو سنا بھی ایسا جائے جو اطاعت کا مثمر ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو سمجھنے سننے کی توفیق. بڑی شان سے مجلس ہوتی تھی ماشاء اللہ صاحب. تھانوی مجلس کو ہم لوگ کیا جانے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طلب پیدا فرمائے. طلب ہوگی جب یہ سما بھی قابل سما ہوگا. اطاعت کتابیں سنا دی جاتی ہیں تھوڑی سی، اسی سے تھوڑی تسلی بھی ہو جاتی ہے. سنا دیجیے مولانا کو تھوڑا، طبیعت تھوڑا سا کمزور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہیے ان کو بھائی سنیے، ان کو آپ یہاں بیٹھائیے. آپ سامنے بالکل نہیں، اصول کے خلاف بولے ہی نہیں آنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سمجھنا چاہیے ان باتوں کی. مجلس ہے، ایک سو ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ نہ لے آئیے کبھی، آئیے دوسری طرف بیٹھیے، پیچھے آپ بیٹھا کیجیے. صاف بات ہے کہ نہیں؟ اصول تاریخ کے خلاف ہے بچوں کو بیٹھانا سامنے. بیٹھا پھر بولتے بھی اصول تاریخ بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے. واہ واہ واہ، ایک ہی طرف رہ سکتا ہے. ایک دل ہے تو متوجہ ایک ہی دل رہے گا نا، 10 دل ہو جائیں گے. اب دل ادھر لگانے کی ضرورت ہے، ادھر نہ ادھر کچھ ہے. حضرت تھانوی خود فرماتے تھے کہ بعض لوگ ہمارے مجلس میں ایسا بیٹھتے ہیں کہ ان کو دنیا مافیہ کی خبر نہیں ہوتی. تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، دیکھیے پیر بھائی کے متعلق کہہ رہے ہیں
کہا وسیع اللہ یہ حضرت ثانی تمہارے متعلق کہہ رہے تھے، ہے اس زمانے میں ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت ثانی نے فرمایا کہ معلوم مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان دنیا معاملہ سے خبر نہیں رہتی۔ یہ بات حضرت ثانی کی ہے، لیکن خواجہ صاحب جو اجل خلفاء میں سے تھے، ماشاء رسول اللہ صاحب کے متعلق کہا کہ وسیع اللہ یہ تمہارے متعلق حضرت نے فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت دنیا معافی ٹہل کے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ناشتہ رکھا جاتا تھا، لوگ آ جاتے تھے، اتنی جلدی رہتی تھی مولانا کہ میں کہہ نہیں سکتا۔ ایک لوگ ہم کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، جب ختم کرنا مجلس کرنا، بیان کرنا، بیان کرتے بیٹھتے ہی شروع کر دیتے تھے۔ ملفوظات نہیں تھے، تقریر رہتی تھی، ملفوظات کا انداز نہیں تھا حضرت کا۔ بیٹھے، یہ گورکھپور سے ہو گیا تھا، مطلب مجلس باقاعدہ بیان کرتے تھے۔ وہاں تو مجلسی انداز فتح پور میں جب وطن میں تھے، جیسے کچھ کیا بیان کر دیا، اور پھر وہاں دور دور سے دفتر، خاص طور سے گورکھپور میں جماعت ایک دفتر والوں کی ہو گئی۔ اب فتح پور میں تھوڑی تھی وہ جماعت، اب دفتر والوں کی قید ہے کہ 9 بجے ان کو جانا ہے دفتر، یا دکاندار ہیں، پوری رعایت وقت پر آئے، بیان کیا، آئیے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، بہت آداب کی رعایت، تاکہ مجلس میں دیر نہ ہو جائے، دفتر میں دیر نہ ہو جائے۔ کامیابی ہے سب سے سننے کی ضرورت، کم سے کم سمجھنے کی ضرورت تو ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ ان سب چیزوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ مجلس کیا ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ لوگ جمع ہو جاتے تھے، حضرت ٹہل کے آتے تھے، جلدی دو آگے ہے، لوگ کھاتے بھی نہیں ٹھیک سے، ایک لوگ ہم کو دیا، ان کو دیا تھا، ختم ہو جائے جلدی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے باقاعدہ، اور شروع کر دیتے تھے۔ خالی آخری مجلس شادی سی پہ ہوئی، آئے بیٹھے، ہمارے کیا کہا کہ علماء باطن نے بہت کام کیا، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن علماء ظاہر نے کم کام نہیں کیا، یاد کر رکھیے مجھے، یہ آخری تقریر کی ہے۔ آئے مجلس میں فوراً بیٹھے، آئے شروع کر دیا، ٹہل کے آئے تھے۔ علماء باطن نے بہت کام کیا، اس کام کو سب لوگ جانتے ہیں، بزرگوں نے کیا کیا ہے۔ علماء ظاہر نے کم کام نہیں کیا، یہ جو لوگ پڑھاتے ہیں کم کام ہے، قرآن حدیث کی تعلیم دینا کم کام ہے، یہ ان کے پوری تقریر خلاصہ۔ عالم تھے، صوفی تھے، لیکن علماء بخاری خود پڑھاتے تھے، آتے تھے وہ بخاری لے کر کے بیٹھے رہتے تھے، جہاں بیٹھتے بیٹھتے بھی بخاری وغیرہ نیچے ہوئی، نیچے کر دیا کتاب، بیٹھتے بیٹھتے بھی تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے نیچے کر دیا کتاب، پہلے یہاں کتاب رکھو، بیٹھو تو پڑھو۔ ادب کتاب کا، ادب کتاب کا ایک کاغذ، میرے پاس کاغذ پڑا ہوا، اٹھاتے فوراً اٹھاتے تھے۔ ہم نے ایک دفعہ مولانا صدیق صاحب کو دیکھا ہے کتب خانے میں، وہی کاغذ تھا، فوراً اٹھا لیا ہے، حضرت ہمارے یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے آداب کی تھی، جس کو ملا ہے ادب سے ملا ہے۔ لکھا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے بہت زیادہ محنت نہیں کیا ہے، لیکن ادب کیا اپنے اساتذہ کا، علوم کا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو کھول دیا ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام۔ یہ کرنا ہی ہوگا مولانا، سب کو کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے، ان کو بھی کرنا ہے، بغیر اس کے کوئی کہیں پہنچتا نہیں، کچھ تو کرنا ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، بچے جس سے جتنا ہو اللہ کی طلب پیدا کرے، کیوں طلب برجانے طالب مستولی مشوت، جب طلب طالب کے دل پر مستولی قابض ہوتی ہے
تو ہاں کوہ شامخ وہ بحر ذخار ہیچ نہیں مانے نہ چھوڑ بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے سمندر آنے دے کوئی آ رہا ہے کیا نہیں بولن پڑا بحر کتنا عمدہ ہے حضرت یہ کتاب آئی ہے نئی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مگر یہ بات سنایا اسی کو اس انداز سے سنایا کہ چیخ نکل کے لوگ رونے لگے گورکھپور میں یاد ہے مجھ کو گورکھپور کے جو مولوی عبداللہ صاحب مکان تھے اس میں مجلس اس میں اس کو سنایا تو طلب برزان طالب مستولی میں شود کوہ شامک برو ہے جیسا کوہ شامک ہاں کوہ شامک کو بحر ذخار ہے یہ نہیں کہ یہ چیز ہوا نہیں آئے اب کیا ہے جب کوئی بات ارے یہ فلاں بات ہوگی نہیں آئے آنا ہے تو آنا طلب تھی طلب لے کے آئے کامیاب ہو گئے تو یہ تھوڑا سا بڑا سنائیے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے واہ 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 ایک ہی دل ہے اللہ ہی کے لیے رکھو اس کو اللہ نے اس کو نہیں کہا ہمارا دل کو کہا ہر تو نمی گنجی زمین و آسمان تم زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتے کوئی کہا شیخ حضرت سناتے ہیں لیکن آپ ہمارے قلب میں سما جاتے ہی عجیب بات ہے اللہ کی جگہ قلب ہے پہاڑ جنگل بیابان نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے بھی نوازے چلیے اللہ خیر ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے دیکھیے اور وہی محل تجلیات ربانی کے لیے مخصوص ہے دل میں خرافات رکھو گے تو کیسے حاصل ہوگے دل کو خالی کرو گے تب نا کوئی چیز خالی رہے گی اس وجہ سے لا الہ پہلے کیا ہے نفی ہے اس کے بعد اس بات ہے جتنا لا الہ مضبوط ہوگا اتنا ہی الا اللہ کے اندر قوت آئے گی کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں بلکہ کسی نے کہا لا موجود ہے الا اللہ کوئی موجود ہی نہیں ہے نفی کر دیا سب کی وحدت الوجود بس اللہ کا وجود ہے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی محبوب نہیں الا اللہ اس پر حضرت نے گورکھپور میں بیان کیا تھا بہت اسی مکان میں چھوٹے سے بڑی شان سے بیان کیا تھا مگر بات بیان کیا ہم سب لوگ متاثر ہو گئے اس بیان سے متاثر ہو گئے وہ کتاب آئی تھی کوئی وہی سنایا اب وہ مضمون یاد آتا ہے تو گورکھپور بھی آ جاتا ہے وہ کمرہ بھی آ جاتا ہے لا الہ اسی پر بیان کیا لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ کوئی ہمارا مقصود نہیں سوا اللہ کے معلوم کہہ دیا لا موجود وحدت الوجود والے لا موجود الا اللہ اب اس پر کوئی ہے ہی نہیں ہے صرف اللہ کی ذاتی حی ہے میت نہیں ہے چلیے دعا کیجیے ہم کو بھی کچھ حاصل ہو سب کو حاصل ہو یہ ہے تصوف نفی اس بات لا اسی کی تکمیل ہوتی ہے لا الہ نکالو دل سے جو کچھ ہے تب اللہ آ جائے گا لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مقصود موجود بھی نہیں معبود بھی نہیں مقصود جب خالی ہو گیا تب اللہ آتا ہے اللہ غیرت مند ہے ہر قلب میں نہیں آتا تب قلب کو خالی کرو گے تب آئے گا اس وجہ سے لا الہ کو مقدم کیا ہے لا کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں بلکہ کوئی موجود نہیں الا اللہ دعا کیجیے ان حالات سے بھی ہم لوگوں کو متکیف فرمائے چلیے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے واہ 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 اور وہی محل تجلیات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جی بس اس لیے
باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا. دیکھیے صحیح عمدہ بات ہے، سب تصوف کی جان ہے یہ حضرت سناتے تھے میرا کس کتاب سے ہے؟ یہ دلائل السلوک. ہاں دلائل السلوک. مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمرہ تھا مجھے گھر میں، اسی میں مجھے اس کسی کی مضامین بہت بیان فرمائے گورکھپور میں. لا الہ الا اللہ، لا الہ. وہاں کے امام صاحب بھی آتے تھے، جامع مسجد کے امام سے بھی آتے تھے، خوش ہو جاتے تھے. چلیے اس لیے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا. نہیں جب نکالو. قلب تجلیات لا باری کا الہ. مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل ہو کر چلے جاتے ہیں. جس کل میں اللہ آ جائے پھر دوسرے کی کیا مجال کے رہ سکے. چلو دلیل میں قرآن کی آیت پیش کیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. یہ لکھ کے تھی عمدہ آیت. جب بادشاہ آتا ہے اور دوسروں کو نکال دیتا ہے، گناہ نہیں دیتا ہے. پڑھیے پھر آیت، اس کو آیت کا ترجمہ لکھ دیجیے گا. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوها، تو اس کو توڑ پھوڑ لگاتے ہیں تاکہ سب بھاگ جائیں، خالی ہمارے لیے رہ جائے. اذلہ کو نکال کر کے عزہ کو برقرار. اللہ کی یاد، دوسروں کی یادوں کو ختم کرو، اللہ کی یاد کو ثابت کرو. بہت ذکر کا اہتمام. ہمیں کوئی کہتا تھا کہ حضرت ذکر کی پابندی نہیں ہوتی، نہیں بولے آپ کہ ہم مدرسے کی پابندی ہوتی ہے کہ نہیں، دکان جانے کی پابندی ہوتی کہ نہیں. کیونکہ سمجھتے ہو کہ اگر مدرسے میں نہیں جاؤ گا تو محترم تنخواہ کاٹ لے گا، یہاں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں کماؤ گے تو بیوی مارے گی. رہا اللہ تو جو چاہو اس کے ساتھ معاملہ کرو تمہارے پر. اور درد سے کہتے تھے مدرسے نہیں جاؤ گے یہ ملازمت پر تنخواہ نہیں ملے گی تو بیوی مانے گی، ڈانٹے گی نہیں. یہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو جتنے دن چھوڑ دو کچھ نہیں، اس کی پکڑ تو وہاں ہوگی. یہاں بھی ہو جاتی ہے بہت، لیکن یہ حضرت کا جو یہاں کون پوچھنے والا ہے، پڑھو نہ پڑھو کون پوچھنے والا ہے. بہت درد سے کہا تھا ہم لوگ نے. بعد میں بڑی سختی تھی، بعد میں ہم لوگ خطوط نہیں لکھتے تھے، موقع نہیں. ہفتے میں ایک دن حال کا خط لکھنا ضروری تھا، معمولی نہیں ہے. وہ حضرت کے سامنے جو ایسے بڑے طبیب، حال لکھنا ضروری تھا. بڑے طبیب. چلیے چنانچہ جب قلب کی پورے طور پر اصلاح ہو جاتی ہے تو غیر اللہ کا اس میں گزر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے ہم لوگوں کے قلب کو، ایسے ہی کر. جب قلب کی پوری طور پر اصلاح ہو جاتی ہے تو غیر اللہ کا اس میں گزر نہیں ہوتا اور اسی شخص کو ولی کہا جانے لگتا ہے. ہاں اب اس کو دل نکال دیا سب کو تو اللہ کا ولی ہو گیا. اب تو تمہارے ولی دوسرے لوگ تھے، جو نکل گئے، صرف اللہ رہ گیا. واحد اللہ، واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. چلیے اور جب وہ ولی ہو گیا تو علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، یہ اپنے بندے کے لیے اللہ کافی ہو گیا. جب تم نے نکالا نفی، اس کے بعد اس بات لا الہ نفی الا اللہ، اس بات. اب اللہ آتا ہے کہ کیا چاہتا بندہ ہے نا. بہت سندر. پھر ان مضامین کی قدر نہیں کرتے لوگ. ابھی اخبار میں کوئی مضمون آ جائے گا، کچھ نہیں، وہاں پر قدر ہوگی اس کی. جس نے اس کی قدر کیا وہاں اس کی قدر ہو جائے گی.
ہم نے جب گورکھپور میں تھے کتاب آئی حضرت نے سنایا سبھی لوگ رونے لگے دفتر میں رسول اللہ صاحب کے اس میں پہلی کتاب آئی تھی نام بھول گیا سنایا اس انداز سے سنایا کہ سبھی لوگ متاثر ہو گئے. چلیے بہت دیر ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. معاصی کی وجہ سے قلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے بد نظری کی وجہ سے بد سمعی کی وجہ سے. حضرت کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اوپر آواز آ رہی تھی گانے کی بہت دور سے لوٹی پی کر بڑے افسوس سے کہا اب کہاں لے جا کے بیٹھے یہاں بھی مطلب ہم تو الگ ہو کے بیٹھ گئے اپنے مکان میں دروازہ بھی بند تبھی تو آواز آتی ہے لوٹی پی کر کی بڑے درد سے اب کہاں لے جا کے بیٹھے خود بچتے تھے آنکھوں کی نظر سے کبھی اتنا پیر تھے مرید کبھی بے پردگی کوئی سوال ہی نہیں ہے بات بھی نہیں کرتے تھے کسی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. چلیے معاصی کی وجہ سے قلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے مگر معالجے روحانی کے علاج سے یہ امراض دور ہو جاتے ہیں. واہ کامیابی تو اس کا کام کریں گے ہوگا اور امراض سے اللہ نجات دیتا ہے تو باطنی مرض جس کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے اس میں شفا نہیں دے گا. صحابہ سب پاک صاف ہو گئے تھے صحابہ حضور کے توجہ سے. چلیے قلب سقیم قلب سلیم بن جاتا ہے. مریض سقیم مریض قلب صحیح قلب ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کر کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. ٹھیک ہے کامیابی تو کام سے ہوگی. ہاں چلیے قلب سقیم قلب سلیم بن جاتا ہے. واہ واہ بیمار قلب صحت مند قلب ہو جاتا ہے اور اخروی فلاح کے لیے راس المال بن جاتا ہے. واہ واہ اب وہ جنت میں جانے لائق ہوا. وہ پاک جگہ ہے نا جنت ناپاک لوگ نہیں جا سکتے. شرک کا کوئی بھی شائبہ ہوگا نہیں جا سکتا شرک. بھائی معمولی پاس کرتے ہیں لوگ ڈگری حاصل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لوگ. ہم نے دیکھا ہے جس محلے میں رہتے تھے طلبا کے سامنے رہتے تھے رات بھر جاگتے تھے. میں کہتا دیکھو جاگ رہے اس امتحان کے لیے رات بھر جاگتے تھے مجھ سے. کچھ خبر نہیں ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ کامیاب ہوئے معلوم کیا کیا ہو گئے ہوں گے معلوم امریکہ گئے کہاں گئے لیکن رات بھر محنت کرتے تھے یونیورسٹی کے لڑکے. میں کہتا دیکھو اس کے لیے ایک درجے کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن تم لوگ محنت نہیں کرتے. طلبا ان کو کچھ فکر نہیں ہے کب ترجمہ کریں کب بہت فرماتے تھے طلبا سے کم سے کم ترجمہ کرنے کے ڈھنگ سیکھ لو. عربی کے 4 سطر اگر نہیں ترجمہ کر سکتے ظاہری نہیں. ہمارے جامع صاحب ترجمہ کرتے تھے بہت کم لوگ کر پاتے تھے ترجمہ. ہم لوگ بھی ساتھ لگے رہتے تھے. مولانا عبدالرحمن جامی جب آئے تو رحمۃ اللہ علیہ کہہ لیا گئی. ہمارے استاد بھی تھے ہم لوگ کے ساتھ ہی بیٹھتے اٹھتے تھے. استاد شاگرد کا حضرت کے سامنے کہا کون استاد ہے کون یہ ہے سب بیٹھے لیکن انہوں نے اپنے کو مٹایا. جامی صاحب نے ناشتہ بھی کوئی ٹھیک نہیں کرتے تھے کبھی کچھ کبھی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی
ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. چلیے. اور یہ قلب اخروی فلاح کے لیے راس المال بن جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم لے آؤ گے تب وہاں داخلہ ہوگا. کوئی کام نہیں ہے نہ بیوی نہ بچے. قلب سلیم. اللہ ہم لوگ سب لوگ ہیں. اللہ میں اتنی اثر و قلبا سلیما، حدیث بھی ہے، دعائیں بھی ہیں. حضور نے خود دعا مانگا قلب سلیم، جس میں کوئی روگ نہ ہو. بھائی سلیم اسی کا ہے کوئی روگ نہ ہو، کوئی مرض نہ ہو، دل پاک صاف ہو، وہی قلب اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب لوگوں کے قلب کو قلب سلیم بنا دے. اللہ میری اصل و قلب سلیم ہے، یہ حدیثی کا الفاظ ہے. قلب سلیم ہو جاتا ہے. چلیے بس پورا کر دیں. قلب کے سلیم ہونے کے دو شرائط ہیں. اول صحت از امراض. قرآن مجید نے قلوب کے امراض، کفر، شرک، شک اور خواہشات نفسانی کے اتباع کو قرار دیا. ان امراض سے صحت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی سے علاج کرایا جائے. حضرت کی بات شاید ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ قلب کو غذائے صالح پہنچائی جائے. ذکر اللہ بس حاصل ہے پورا سلوک کا تصور. جس طرح غذائے صالحہ سے جسم انسانی صحت مند اور قوی ہو جاتا ہے، اسی طرح قلب کی صحت اور قوت کے لیے بھی غذائے صالح درکار ہے. مگر قلب کی غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے. قلب کے لیے غذائے صالح کی نشاندہی یوں کی گئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بہت اچھا ہے. سنو، ذکر الہی سے ہی قلوب مطمئن ہوتے ہیں. اللہ بذکر اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. علاج قلب اور غذائے قلب. علاج قلب اور غذائے قلب عارفین کاملین کے بغیر کہیں سے نہیں مل سکتے. اچھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی ایک عالم کے یہاں اسی لیے پہنچایا. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہم سب کے قلوب کو قلب صالح بنا دیے، قلب منیب بنا دیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ بزرگوں کا کلام سنایا جا رہا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق دیتا رہے اور اس پر عمل کرنے کی مجھ کو بھی اور تمام سامعین کو توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ